صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے ماں پیاری ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے وقت شہادت آ پہنچا ہے، خنجر قاتل بھی پیاسا ہے، پیاس بجھانے تیغ و ستم کی، تیرا لہو مقتل جاتا ہے، ہوتا ہوں گھر سے رواں، پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے تیرے سینے پر سر رکھ کر سوئے ہوئے برسوں بیتے ہیں، گود میں سو تیری جیسے، جھولے میں بچے سوتے ہیں، چاہیے مجھ کو امان، پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے ارے لاشوں پر لاشیں لایا ہوں، مقتل سے میں تنہا اماں، دل میں نہیں ہے طاقت میرے، اٹھتا نہیں ہے صدمہ اماں، خشک ہے میری زبان، پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے چھلنی ہوا اکبر کلیجا، سینے میں ٹوٹا ہے نیزہ، نور گیا میری آنکھوں کا، ملتا نہیں ہے مجھ کو رستہ، مر گیا کڑی الجوان، پاس بلا لے ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے بال سکینہ روک رہی ہے، مقتل میں جانے نہیں دیتی، کس کے سینے پر سوئے گی اماں میری پیاری بیٹی،
اس پہ کرو احسان، پاس بلا لے ماں۔ میری بہن زینب وہ کھڑی ہے، خیمے کے در سے دیکھ رہی ہے، صبر خدا دے میری بہن کو، اماں دعا دو سخت گھڑی ہے، روتی ہے سب بیبیاں، پاس بلا لے ماں۔ ارے منہ کو چھپا لو بالوں سے اپنے، دیکھ سکو گی کیسے یہ منظر، کیسے سہوگی دیکھ کے اماں اپنے پسر کے حلق پہ خنجر، ہوتا ہے خنجر رواں، پاس بلا لے ماں۔ کہتے تھے فرحان یہ سرور، میں تو ہوں ریحان رسالت، زخم ہزاروں دل پہ اٹھا کے کرتا رہا انکار بیعت، اب ہے یہی ارمان، پاس بلا لے ماں۔ ماں میری پیاری ماں، پاس بلا لے ماں۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ کے ذیل میں شریعت اور نظام ولایت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور اس نظام ولایت الہیہ جسے اللہ نے عالم انسانیت اور بشریت کے ترقی اور کمال کے لیے متعین کیا تھا، اس نظام ولایت کو
جو دین کو اس کے حقیقی راستے پر چلانے والا تھا، اس کے ساتھ امت پیغمبر نے جو سرکشی اور بغاوت کی، اس سے آپ حضرات واقف ہو چکے ہیں۔ اور کل جو میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی وہ یہ تھی کہ واقعہ غدیر خم کے بعد پیغمبر کی وفات زیادہ طویل عرصے کے بعد نہیں ہوئی ہے، بہت مختصر مدت کے بعد سرکار رسالت مآب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر امت پیغمبر میں ایک ایسا طبقہ داخل اور شامل ہوا، اور جس میں فتح مکہ کے بعد ایک بڑی تعداد ان منافق اور کافروں کی تھی کہ جو مجبوراً اسلام لائے تھے۔ عالم عرب میں اب کوئی ان کی ہمراہی کرنے والا باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے پیغمبر اکرم سے جنگیں لڑیں، مقابلہ کیا، بدر، احد اور خندق تک وہ پیغمبر کے مقابلے میں آئے، لیکن کسی محاذ پر پیغمبر اکرم کو اور ان کے مشن کو ناکام نہیں بنا سکے۔ اور آخر فتح مکہ جب شہر مکہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو وہ مجبوراً اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، یعنی بظاہر اسلام کا اقرار کر لیا، اور یہ طبقہ اسلام میں طلقاء کہلایا۔ طلقاء وہ افراد ہیں جنہیں پیغمبر نے فتح مکہ کے وقت آزاد چھوڑ دیا تھا، جنہیں آزاد کر دیا تھا۔ فتح مکہ جب ہوئی تو جتنے کفار قریش پیغمبر کے مقابلے پر رہے تھے عمر بھر، لے کر بدر و احد سے خندق کی جنگ تک جتنے کفار قریش پیغمبر کے مقابلے میں رہے تھے، وہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر کے رحم و کرم پہ تھے۔ اصحاب پیغمبر نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا، آواز اور نعرہ بلند کیا کہ الیوم یوم الملحمہ۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ کفار قریش پیغمبر کے سامنے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے، تو اصحاب پیغمبر کے ایک گروہ نے نعرہ لگایا کہ آج انتقام کا دن ہے، یعنی ان کفار سے، ان مشرکین سے انتقام لیا جائے گا۔ بدر و احد اور خندق تک وہ انتقام آج ان سے لیا جائے گا۔ لیکن سرکار رسالت مآب جو رحمت للعالمین تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نعرہ نہ لگاؤ، آج انتقام کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ نہ کہو، بلکہ کہو الیوم یوم الرحمہ، مرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ یعنی پیغمبر نے ان سب کو معاف کر دیا اور بخش دیا، جن کو اسیر کرنا چاہیے تھا، جنہیں قید کرنا چاہیے تھا، جنہیں غلام بنانے تک کی پیغمبر کے پاس گنجائش تھی، انہیں پیغمبر نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اور یہ طبقہ اسلام میں طلقاء کہلایا۔ شہزادی زینب کبریٰ نے جب یزید کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا تو وہاں بھی یہی جملہ کہہ کے خطاب فرمایا، یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، تم نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جو مظالم کیے ہیں، اس کا حساب روز آخر تک تمہیں دینا ہوگا۔ تو یہ طلقاء کا طبقہ جب اسلام میں داخل ہوا تو منافقین کے اس ٹولے کو بڑی تقویت ملی کہ جو پہلے سے پیغمبر کے اصحاب میں شامل تھا، اور یہ منافقین کا ٹولہ جس نے پیغمبر کے بعد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ ہم اصحاب رسول اللہ کے بارے میں وہ نظریہ احترام رکھتے ہیں اور اس کا کبھی انکار نہیں۔ پیغمبر کے جو برحق سچے، تابع، اطاعت گزار، فرما بردار اصحاب ہیں، ہم ان سب کا دل اور جان سے احترام کرتے ہیں، مگر ہم ان اصحاب کو قابل لعنت سمجھتے ہیں جس پر خود قرآن مجید اور پیغمبر اکرم نے لعنت کی ہو۔ اب امت بیٹھ کے خود فیصلہ کر لے کہ کون شریک لعنت ہیں۔ امت اسلام کہتی ہے آنکھ بند کر کے ہر کسی کا احترام کرو، اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کو دیکھ لینا بات کمال نہیں ہے، پیغمبر کی اطاعت کرنا کمال ہے۔
چونکہ انہی اصحاب میں وہ منافقین بھی تھے جن پر قرآن نے لعنت کی، وہ منافقین بھی تھے جنہوں نے پیغمبر کی جان لینے کی کوشش کی، حیات طیبہ میں پیغمبر کی۔ واقعہ عقبہ مشہور ہے پیغمبر اکرم کا، آپ حضرات اس تاریخی حقائق سے واقف ہیں۔ جب آپ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اور اعلان غدیر خم کے بعد آپ کی سواری مدینے کی طرف چلی تو روایتیں بتاتی ہیں اصحاب کے ایک ٹولے نے پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اسے سارے مسلمان مانتے ہیں، کوئی اس واقعے کا منکر نہیں ہے۔ اصحاب کے ایک ٹولے نے ایک ایسے درے میں جہاں پہاڑی علاقہ تھا، پیغمبر کی سواری گزرنا تھی اور ایک طرف پہاڑی اونچی پہاڑی تھی، ایک طرف گہرا درہ تھا۔ انہوں نے اس مقام پہ منافقوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اونچی پہاڑیوں پہ چھپ جائیں گے، وہاں سے پتھر لڑکائیں گے، پیغمبر کا اونٹ پیغمبر سمیت بدک کے اس کھائی میں گر جائے گا اور پیغمبر کا کام تمام ہو جائے گا۔ ان عقل کے اندھے کو اتنے عرصے میں بھی یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ جس کا محافظ رب کریم ہو اس چراغ رسالت کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو رب محافظ تھا اپنے رسول کا، اس نے اپنے پیغمبر کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ سارے مسلمانوں کی کتاب میں موجود ہے، کوئی منکر نہیں ہے اس واقعے کا، اس واقعے کا کوئی منکر نہیں ہے۔ کون تھے اصحاب پیغمبر؟ جب یہ منصوبہ کرنے والے رات کے اندھیرے میں پہاڑی پہ چھپے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے حفیظ کو خبردار کر دیا تھا، چوکس رہیے، خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اور روایتیں کہتی ہے کہ اسی وقت قدرت الہیہ سے ایک بجلی چمکی جس میں پیغمبر اکرم نے اس پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے ان سارے چہروں کو اچھی طرح پہچان لیا۔ اور آپ بھی پہچان سکتے ہیں، جنہیں پہلے سے پہاڑیوں پہ دوڑنے کی عادت ہو، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا اور پہچان لیا، تھے اصحاب میں سے، مگر مصلحت دین کی خاطر پیغمبر نے ان ناموں کو آشکار نہیں کیا، ان ناموں کو اعلان نہیں کیا کہ یہ تھے کون۔ اللہ کی مصلحت، اپنے رسول کی مصلحت، ہمارے اذہان اس تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے۔ پیغمبر نے اپنے ایک معتمد صحابی کو ان ناموں کی ایک لسٹ لکھوا دی تھی، جو اس دن تھے وہاں پر پیغمبر نے۔ اللہ ظاہر حضرت حذیفہ یمانی ہیں، یاد آیا آپ کو؟ جناب حذیفہ یمانی پیغمبر کا ایک عظیم صحابی، آپ نے حذیفہ کو وہ نام لکھوا دیے تھے۔ اب تاریخ نہیں جانتی کہ وہ کون تھے، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اور ایک شخصیت ہے حذیفہ یمانی کی، وہ جانتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس لسٹ میں نام کس کس کے تھے، مگر تاریخ اس ایک آدمی کو ضرور جانتی ہے جو اکثر حذیفہ یمانی سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ حذیفہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، اب چور کی داڑھی میں تنکا، آپ پوچھ ہی کیوں رہے ہیں اگر موجود نہیں تھے؟ تو تاریخ اس چہرے کو جانتی ہے جو اکثر اس صحابی رسول سے یہ سوال کیا کرتی تھی۔ چھوڑیے اس تذکرے کو۔ پیغمبر اکرم کی وفات کا وقت قریب آیا۔ میں ذرا سا تسلسل کے ساتھ اس واقعات کو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ تاریخ کا ایک پس منظر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ انہی اصحاب رسول اللہ میں وہ تھے جو اس روز وادی عقبہ میں موجود تھے، پہاڑی پر تھے نا۔ پیغمبر نے ناموں کا اعلان ان کے نہیں کیا اور پیغمبر نے ان کے بارے میں بتایا نہیں امت کو، دیکھا، پہچانا، جانا۔ رسول اکرم کا جب وقت آخر قریب تھا تو ایک لشکر پیغمبر نے تیار کیا
جو روم کے لشکر کے مقابلے کے لیے تھا. روم اس وقت کی بڑی امپائر تھی. سلطنت روم اسلامی مملکت کے علاقوں پہ حملہ ور ہونا چاہتی تھی. پیغمبر کو ان کے عزائم کا اندازہ ہوا تو آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا. اس لشکر کا سردار ایک نوجوان جسے پیغمبر لائق سمجھتے تھے سرداری کے، اسامہ ابن زید، اسے بنایا گیا. ایک نوجوان ہے، دلاور، باشعور، بابصیرت، ایسا نوجوان لشکر کا سردار بنایا گیا. اور پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ سب کو اس لشکر کے ساتھ جانا ہے، کچھ استثناءات کے ساتھ. امیر المومنین کو حکم نہیں دیا گیا تھا، تاریخ واضح طور پہ لکھتی ہے. کچھ خاص افراد کے علاوہ سب کو پیغمبر نے کہا کہ چلے جاؤ. اور اس کا انکار بھی کوئی مسلمان مورخ نہیں کر سکتا. اس واقعے کو بھی سب نے لکھا ہے. میں کسی ایک کتاب کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ سب نے اس کو لکھا ہے، اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. اسامہ کا لشکر جانے کے لیے تیار ہے. پیغمبر کے اصحاب کا ایک ٹولہ جسے یہ اندازہ تھا کہ پیغمبر کی یہ بیماری کوئی عام بیماری نہیں ہے، چونکہ پیغمبر اپنے ارتحال کے بارے میں بار بار امت سے بتا چکے تھے. انہیں اندازہ تھا کہ یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. اور اس لیے تاکہ پیغمبر کی وفات کے وقت مدینے سے ہم دور نہ ہوں، اس لیے انہوں نے لشکر اسامہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. آنا کانی کی، واضح طور پہ منع بھی نہیں کیا. ہر روز لشکر جانے کی تیاری کرتا تھا. یہ ٹولہ کسی نہ کسی بہانے روز ٹال دیتا تھا، چونکہ پیغمبر بیمار ہیں اور یہ بیماری معمولی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہے. روایت کہتی ہے کہ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ یہ جوان، اس کی اقتداء میں ہم جیسے بزرگ جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم کو جب جب ہوش آتا تھا رسول اللہ کو، تو آپ آنکھ کھولتے ہی پوچھتے تھے اسامہ کا لشکر روانہ ہوا یا نہیں، اسامہ کا لشکر روانہ ہوا یا نہیں، یعنی وہ فوج جسے میں نے ترتیب دیا تھا وہ گئی یا نہیں. ہر بار پیغمبر کو یہ بتایا جاتا تھا یا رسول اللہ ابھی نہیں جا سکا. رسول پوچھتے تھے کیوں؟ کہ بہت سے اصحاب کو اعتراض ہے، بعض جانا نہیں چاہتے، بعض آنا کانی کر رہے ہیں. اب اس کو رکھ لیجئے اور اس بات کو رکھ لیجئے. ہم کیوں اصحاب کو سب کو ایک جیسا نہیں سمجھتے اور سب کو لائق احترام نہیں سمجھتے؟ اس کی دلیل یہ ہے، روایت کہتی ہے پیغمبر ایسی حالت میں تھے کہ آپ بستر سے بلند نہیں ہو پاتے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے. جب پیغمبر بار بار پوچھتے تھے گئے نہیں گئے، گئے نہیں گئے، جواب ملتا تھا. آخر پیغمبر غضبناک ہوئے اور پیغمبر نے کہا مجھے مسجد لے چلو. رسول اللہ کو ایک طرف سے امیر المومنین نے سہارا دیا، ایک طرف سے دوسرے صحابی نے. آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے اس حالت میں کہ پیغمبر چل نہیں پا رہے تھے. آپ کے دونوں پاؤں زمین پر خط دیتے جا رہے تھے، یعنی گھسٹتے جا رہے تھے. ایسی حالت میں رسول اللہ مسجد میں آئے، ایسی حالت میں رسول اللہ مسجد میں آئے، اور اس کا انکار کوئی مسلمان مورخ نہیں کر سکتا. اور آپ نے مسجد میں آ کے خطبہ ارشاد فرمایا اور علل اعلان کہا کہ میں بار بار تاکید کر چکا ہوں اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ، مگر دیکھ رہا ہوں کہ تم آنا کہانی کر رہے ہو، جا نہیں رہے ہو. اور پھر پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی عمل سنت پیغمبر کے خلاف نہیں ہوتا. رسول اللہ نے ایک جملہ کہا منبر سے، سب نے لکھا ہے، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ. لعنت ہو ان لوگوں پر جو اسامہ کے لشکر میں جانے سے مخالفت کریں، نہ جائیں، تخلف کریں، روگردانی. کیا کہا؟ لعنت ہو. اب جو یہ لعنت سے ڈرنے والے طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہیں، انہیں پیغمبر کا یہ کلمہ سناؤ کہ جن پر پیغمبر لعنت کر رہے تھے وہ بھی اصحاب ہی میں موجود تھے. پیغمبر نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو اسامہ کے لشکر کے جانے سے روگردانی کرے، سر پیچی کرے، سرکشی کرے. رسول نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو پیغمبر کے نافرمان ہیں. آج ہم سے مت کہو
لعنہ بے شمار۔ تو اس طبقے نے اپنی سازشوں کا سلسلہ تبھی سے شروع کر دیا تھا وفات پیغمبر کے بعد، اور اب آپ اندازہ لگائیے اس شہر مدینہ کا جو حال بعد پیغمبر جس کو میں نے کل بیان کیا، وہ اس لیے ہوا کہ اس منصوبہ بند طریقے سے انہوں نے کام کیا تھا کہ دیکھیے ہر سماج اور معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ایک عام طبقہ ہوتا ہے جسے معاملات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جماعت کس طرح چل رہی ہے، کام کس طرح چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے سماج کا حصہ ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت اصحاب پیغمبر کا وہ تھا جنہیں کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا حالات سے۔ ایک وہ تھے جو بخوبی جانتے تھے کہ حالات کس طرح خرابی کی طرف جا رہے ہیں، مگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے لاؤبالی افراد کی طرح۔ مگر ایک طبقہ وہ تھا کہ جو اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، اور حکومت وقت نے جسے بنام خلافت پیغمبر بنایا گیا تھا اس طبقے کو مشق ستم بنایا، نشانہ ظلم۔ آل محمد کی مصیبت کا آغاز تو اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور اس ساری آوازوں میں سب سے مضبوط آواز نظام ولایت کے لیے جو اٹھ رہی تھی، پھر سن لیجئے، یہ شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی، یہ اس نظام ولایت الہیہ کے لیے فاطمہ فریاد کر رہی تھی جو قیامت تک کو اسلام رکھنے والی تھی، جو زمین پہ قوانین شریعت کو نافذ کرنے والی تھی، جو بشریت کو کمال کی طرف لے جانے والی تھی۔ زہرا آواز اٹھا رہی تھی روز اول سے۔ آپ سوچیں گے کہ زہرا آواز اٹھا رہی تھی تو کیا امیر المومنین آواز نہیں اٹھا رہے تھے؟ حضرت بھی اپنے حق کے بارے میں اعلان مسلسل کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت نہیں کر رہے ہو، مگر حضرت کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ اگر علی آواز اٹھاتے ہیں ولایت کی تو جس منصب ولایت اور خلافت کے حقدار ہوتے ہیں وہ خود علی تھے اتفاق سے، مصداق حضرت تھے نا جن کے لیے پیغمبر نے اعلان کیا تھا۔ اس لیے امیر المومنین کے ساتھ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، اس شہر میں امیر المومنین کے ساتھ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا، اور وہ یہ تھا جس کا شکوہ حضرت نے خود کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو یہ دشمنان دین یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا خلافت کا حریص ہے، علی حکومت چاہتے ہیں اس لیے بول رہے ہیں۔ علی کو اس دو راہے پہ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اگر میں آواز اٹھاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی کو حکومت کی ہرس ہے، لالچ ہے، چاہت ہے، اور چپ رہتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھا ابو طالب کا بیٹا موت سے ڈر گیا۔ کس دو راہے پہ حضرت کا دل خون تھا، حضرت کا دل خون تھا، علی کو کس دو راہے پہ کھڑا کر دیا گیا؟ بولے تو کہتے ہیں خلافت کی لالچ ہے، چپ رہے تو کہتے ہیں دیکھا علی ڈر گئے۔ علی نے کہا نہ تو میں تمہاری خلافت کا حریص ہوں، اس لیے کہ حکومت بعنوان حکومت میری نظر میں ایک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ گھناؤنی ہے۔ علی کو تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اقامہ حق کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو تم کہتے ہو ابو طالب کا لال موت سے ڈر گیا، تو سنو علی موت سے نہیں ڈر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس ابھی تک وہ ذوالفقار ہے جس سے میں نے مرحب و انتر جیسوں کو زمین چٹائی ہے، تمہاری تو اوقات کیا ہے؟ امیر المومنین اپنے حق کے بارے میں اتنا نہیں بول رہے تھے، آواز اٹھا رہے تھے، جگہ جگہ مباحث مناظرے حضرت نے کیے ہیں، مگر اس سے زیادہ ان کے لیے جو مشکل تھی علی کا مقابلہ اس بات سے کر لیا انہوں نے۔ بولے تو خلافت کے حریص، نہ بولے تو ڈر گئے،
علی کا مقابلہ یہ کہہ کے کر لیا گیا، مگر ایک آواز ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی، چونکہ وہ رسول کی وہ بیٹی تھی جس کے احترام میں رسول کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ رسول کی وہ بیٹی تھی جس کے دروازے پہ آ کے پیغمبر ختمیہ مرتبت سلام پڑھتے تھے، اور مدینے کے ہر صحابی نے زہرا کے دروازے پہ پیغمبر کو سلام پڑھتے دیکھا تھا۔ یہ نہ سمجھیے گا کبھی بھی کہ امت کو پتہ نہیں تھا۔ روایت کہتی ہے فاطمہ کا دروازہ وہ دروازہ تھا کہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد، آیہ تطہیر آپ سب کو یاد ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیہ تطہیر کے نزول کے بعد سارے مورخین نے لکھا ہے، سنی ہو یا شیعہ، سارے محدثین اقرار کرتے ہیں اس واقعے کا، کسی کو انکار نہیں ہے۔ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم ہر نماز کے بعد مسجد سے جب باہر نکلتے تھے تو زہرا کے دروازے پہ آتے تھے، اور زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ سلام رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد۔ اصل واقعے میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ رسول نے سلام پڑھا، بس اختلاف اس میں ہے کہ کتنے دن پڑھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ مدت جو روایات میں ملتی ہے اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر نے فاطمہ کے دروازے پہ سلام پڑھا، وہ 9 مہینے ہے۔ آیت کے نازل ہونے کے 9 مہینے بعد تک پیغمبر سلام پڑھتے رہے، اس کے بعد 6 مہینے کا تذکرہ ہے، اور کم سے کم مدت 40 دن ہے۔ اب اصل واقعہ ہے، دنوں کی تعداد کیا ہے اس میں اختلاف ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت 9 سال 9 مہینے، کم سے کم 40 دن۔ ہم کم سے کم مدت کو مان لیتے ہیں کہ رسول نے فاطمہ کے دروازے پہ 40 دن سلام پڑھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس سلام کو پیغمبر نے ہر نماز کے بعد 40 دن پڑھا ہو، اس سلام کو پڑھتے ہوئے اصحاب نے نہ دیکھا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ نہ دیکھا ہو۔ ہر صحابی نے ایک نہ ایک بار پیغمبر کو سلام کرتے دیکھا ہوگا فاطمہ کے دروازے پر۔ یہ سب مسجد میں آتے تھے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے۔ 6 مہینے نہ صحیح، 2 مہینے نہ صحیح، 1 مہینہ نہ صحیح، 40 دن نہ صحیح، 30 دن 30 نہ صحیح، 20 دن 20 نہ صحیح، 10 دن دیکھا ہوگا نا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نہ دیکھا ہو۔ ہم کیسے مان لیں صاحب کہ رسول اللہ نماز پڑھا کے نکلتے ہوں، اصحاب ساتھ نہ آتے ہوں؟ اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے زہرا کا دروازہ مدینے میں کہیں دور دراز تھوڑا ہی تھا، یہ اکیلا دروازہ تھا جو صحن مسجد میں کھلتا تھا۔ فاطمہ کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، سارے دروازے اللہ کے حکم سے بند کر دیے گئے تھے، ایک دروازہ تھا اہل بیت عصمت و طہارت کا جو مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، یعنی ادھر رسول مسجد سے نکلے ادھر فاطمہ کا دروازہ، ایسا نہیں کہ کہیں دور جانا ہے۔ تو ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ رسول سلام پڑھنے آتے ہوں اور ساتھ میں اصحاب نہ آتے ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ امپوسیبل، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی سماج میں مجھ جیسے معمولی مولوی کا اتنا احترام تو ابھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھا کے مسجد سے نکلتے ہیں تو 2-4 مومنین کچھ دور تک ساتھ چلنے کو ہمارے احترام کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ ہے بھائی، کچھ مومنین ساتھ چلتے ہیں عالم دین کے، جب مسجد سے نکل رہا ہو، مجلس سے نکل رہا ہو تو کچھ مومنین ساتھ چلتے ہیں عالم کے احترام میں۔ تو جب 1400 سال بعد بھی مجھ جیسے معمولی مولوی کا سماج میں اتنا احترام باقی ہے تو میں کیسے مان لوں سرکار نماز پڑھا کے نکلتے ہو اور اصحاب ساتھ نہ آتے ہو؟ ہو سکتا ہے ایسا اکیلے نکلتے ہو سرکار؟ نہیں۔ اس کا مطلب اصحاب نے دیکھا تھا فاطمہ کے دروازے پہ سلام پڑھتے ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ اس طبقے کو فاطمہ کا یہ
انداز، فاطمہ کا یہ اعتراض، فاطمہ کا یہ احتجاج پسند نہیں آیا. اور زہرا اطہر کو بھی دروازہ جلانے والوں سے زیادہ تکلیف ان سے ہوئی جو فاطمہ کے دروازے پہ یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر آواز نہیں اٹھا رہے تھے. خاموش لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاؤ. خاموش رہنے والا مظلوم کے کسی کام کا نہیں ہوتا مگر ظالم کے بہت کام آتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ خاموش رہنے والا طبقہ مظلوم کے تو کسی کام نہیں آتا ہے مگر ظالم کے بہت کام آتا ہے. کیوں؟ آپ اپنے سماج میں دیکھ لیجئے، معاشرے میں دیکھ لیجئے خاموش رہنے والا کس طرح کام آتا ہے ظالم کے. مثال ہمارے محلے میں مثال کے طور پر ایک بدماش کیسے بنتا ہے؟ ایک غنڈا کیسے بنتا ہے؟ بھائی گیری کیسے کرنے لگتا ہے؟ وہ اس لیے کرنے لگتا ہے کہ وہ تو ایک ہوتا ہے. اور مان لیجئے سماج میں 1000 آدمی رہتے ہیں، 1000 آدمی سماج میں رہتے ہیں، وہ ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو اس کے پاس ایک اور ایک ملا کر 2 ہی تو بازو ہوں گے نا. 2 ہی بازو تو ہیں اس کے پاس. بدماش کیسا بھی ہو، یہ بدماش کیسے بن جاتا ہے اس سماج میں؟ اس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ بازو تو اس کے پاس 2 ہی ہے نا. اور سماج میں اگر 1000 لوگ ہیں تو ان کے بازو ملا کے کتنے ہوتے ہیں؟ 2000 بازو ہیں. 2000 بازو اس کے مقابلے پر ہیں. یہ سب پر بھاری کیوں پڑ جاتا ہے؟ یہ بدماش کیوں بن جاتا ہے؟ اگر اس کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دے یہ 1000 لوگوں کا سماج تو اب اس کے بازو 2 نہیں ہوتے، 2002 ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی بزدلی اسے بدماش بناتی ہے، ان کا خوف اسے طاقتور بناتا ہے. اب اس کے 2 بازو نہیں ہوتے، اس کے 2002 بازو ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی چپ رہ کر ظالم کے طرفدار نہ بننا. ہمیشہ ظالم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاؤ. اور مدینہ ہمیں یہی بتاتا ہے. شہر مدینہ میں اتنے سارے اصحاب رسول اللہ تھے مگر اس چھوٹے سے ٹولے کے سامنے بزدلی کی چادر اوڑھ لی گئی. دروازہ جلانے جو آئے تھے وہ انگوش شمار تھے، انگلیوں پہ گنے جانے لائق. پتا ہے آپ کو جو دروازہ جلانے آئے تھے زہرا کا وہ انگوش شمار تھے. اور جو تماشا دیکھ رہے تھے یہ منظر ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ ویسے تو ایام عزائے فاطمیہ کی گفتگو ہے مگر میں چونکہ میرے موضوع سے مربوط ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. کبھی بھی آپ یہ مت سوچئے گا، آپ کے ذہن میں یہ خیال کبھی غلطی سے بھی نہ آئے کہ جب زہرا کے دروازے پر یہ منظر ہو رہا تھا، فاطمہ کا دروازہ جل رہا تھا تو اصحاب کو خبر نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا. یہ مت سوچئے گا کبھی بھی، کیونکہ میں نے پہلے کہا فاطمہ کا دروازہ مدینے کے کسی الگ ایریے میں نہیں تھا، کونے پہ نہیں تھا، کسی سائیڈ پر نہیں تھا. فاطمہ کا گھر مرکز شہر مدینہ میں تھا، سٹی سینٹر. دروازہ مسجد الرسول میں کھلتا تھا. ایسا مت سمجھیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، کچھ لوگوں نے آ کے دروازہ نہیں. یہ مٹھی بھر لوگ جب زہرا کا دروازہ جلا رہے تھے تو استاد محمد دشتی فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ اپنے مکانوں کی چھتوں سے، اپنے گھروں کے دروازوں کی جھریوں سے اور اپنے مکانوں کی کھڑکیوں سے یہ منظر ہوتے دیکھ رہے تھے. فاطمہ کو جتنی اذیت دروازہ جلانے والوں سے ہوئی اتنی ہی اذیت ان چپ رہنے والوں سے ہوئی. یہ سارا مدینہ چپ تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ آگے بڑھ کے کہتا یار کس دروازے کو جلانے آئے ہو؟ اس پہ تو رسول کبریا سلام پڑھتے تھے. آگے یہاں تو ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. مدینہ چپ تھا.
اور فاطمہ کا دل خون ہو گیا۔ ایک بات آپ سے میں رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بات قابل غور ہے، وہی استاد محمد دشتی فرماتے ہیں، یہ بات سننے کی ہے، قابل غور ہے یہ بات، اور بہت ذرا سا ذہن کو کھول کے سنیے گا، کہیں آپ کے ذہن میں کوئی اشتباہ نہ ہو جائے، اور اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں موجود ہوں، آ کے گفتگو کر لے۔ استاد محمد دشتی کہتے ہیں کہ ان اصحاب رسول اللہ میں جو اپنے مکانوں کی چھتوں سے، اپنے مکانوں کی کھڑکیوں سے، اپنے گھروں کے دروازوں کی جھریوں سے یہ منظر فاطمہ کے دروازے پہ دیکھ رہے تھے ہوتے ہوئے، ان میں سے نہ جانے کتنے ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے، اشک ان کی آنکھوں سے داڑھیوں سے ہوتے ہوئے زمین پر ٹپک رہے تھے، مگر کوئی زہرا کی طرف سے بول نہیں رہا تھا۔ رو کیوں رہے تھے؟ رو اس لیے رہے تھے کہ انہیں پتا ہے جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہے وہ ہے جس کے احترام میں رسول کائنات کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ہے کہ جسے رسول اللہ اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور یہ دروازہ وہ ہے جس پہ رسول کائنات سلام پڑھتے تھے۔ ملک الموت بغیر اجازت نہیں داخل ہوتا تھا جہاں، پتا تھا انہیں، اس لیے رو رہے تھے۔ اب میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے وہ گزارش کی ہے۔ مدینے میں چھتوں پر کھڑے ہوئے اپنے مکانوں کی کھڑکیوں سے دیکھنے والے اور دروازے کی جھریوں سے دیکھنے والے یہ روتے ہوئے اصحاب ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں، اور ان کا کردار ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، ہمیں بھی، کہ دیکھو کسی کی مصیبت پر بس رو لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف قیام کرنا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے ہمیں بار بار اس فرش عزا پر یہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ بیداری رہنا ضروری ہے کہ صرف حسین ابن علی پر رو لینا کافی نہیں ہے، مظلومیت کا ماتم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وقت کے یزیدوں کے خلاف قیام کرنا بھی ضروری ہے۔ حسینیت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم گریہ کریں، ماتم کریں، گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، یہ ماتم حسین ہمارے سینے کو اتنا مضبوط بناتا ہے کہ جب ہم رو کر اس فرش سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم وقت کی یزیدیت کے لیے وقت کے حسین بن جاتے ہیں، ہم کربلائی کردار لے کے جاتے ہیں اس فرش عزا سے۔ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ ہمارا کام بس رو لینا ہے، نہیں، آج فرش عزا نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس فرش عزا کی طاقت کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ کردار کہاں پلے جنہوں نے آج وقت کا دھارا بدل دیا؟ اسی فرش عزا سے پلا تھا وہ جس مرد تاریخ کو دنیا جنرل قاسم سلیمانی کہتی ہے، اسی فرش عزا پہ پلا ہے وہ جوان جسے زمانہ شیر مرد سید حسن نصر اللہ کے نام سے جانتی ہے، اسی فرش عزا پہ پلا تھا وہ شیر مرد جسے دنیا شہید باقر النمر کے نام سے جانتی ہے، اسی فرش عزا پہ پلا ہے وہ کردار جو افریقہ کے صحراؤں میں حسینیت کا چراغ جلا رہا ہے، شیخ ابراہیم زقزاقی۔ آپ سمجھتے ہیں شیعت چپ ہو کے بیٹھ جانے کا نام ہے؟ عزاداری ایسے کرداروں کو بناتی ہے، حسین کا ماتم ایسے کرداروں کو جنم دیتا ہے۔ حسینیت اس کو کہتے ہیں، روضہ زینب کبریٰ کو بچانے والے جوان، جس کے لیے ہم آخر میں ہر روز مجلس کے بعد دعا کرتے ہیں، اس دعا کو معمولی مت سمجھیے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جب بی بی کا روزہ خطرے میں تھا، جب کربلا خطرے میں تھی، تو جو وہ کرنے گئے ہیں وہی ذمہ داری ہماری بھی تھی یا نہیں؟ ہمیں ان کے لیے اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہ گئے ہوتے
اور خدا نہ خواستہ ہمارے ہوتے ہوئے روضہ زینب پہ ظالموں کا قبضہ ہو جاتا تو اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم سب بھی تاریخ کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے. تاریخ ہمارا بھی گریبان پکڑ کے پوچھتی اتنے سارے ماتمداروں کے ہوتے ہوئے زینب کبریٰ کا روضہ کیوں توڑ دیا گیا؟ سوال ہم سے بھی ہوتا. اس لیے ان کے لیے دعا کرو، اس لیے ان کے لیے دعا کرو کہ انہوں نے ہمیں تاریخ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. اگر وہ جوان نہ ہوتے تو ہم تاریخ کے سامنے رسوا ہو گئے ہوتے. اتنے سارے ماتمدار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور زینب کا روضہ نہ بچا سکے، کربلا نہ بچا سکے، نجف کو نہ بچا سکے. اس لیے میں کہتا ہوں ان جوانوں کے لیے دعا کیا کیجئے جو شہید ہو گئے ہیں، ان کی بلندی درجات کی دعا کیا کیجئے، اور جو لڑ رہے ہیں ابھی تک لڑ رہے ہیں ان کے استقامت اور بہادری، مردانگی اور ان پر اللہ کی عنایات کے لیے دعا کرنا چاہیے. آج ہم کروڑوں کی تعداد میں کربلا جاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، جا رہے ہیں. اب ہم کروڑوں جا رہے ہیں لیکن اب سے 10 سال پہلے تو نہیں جا رہے تھے نا. کیوں نہیں جا رہے تھے؟ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ جانا تو تب بھی چاہیے تھا نا. ہم سب کا جواب ہوگا اس لیے کہ وہاں داعش کے درندے ٹہل رہے تھے، وہاں گلے کاٹے جا رہے تھے. تو ہم اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ وہاں داعش کے درندے موجود تھے، وہاں وقت کے یزید تھے موجود، اس لیے نہیں جا رہے تھے نا. تو کون ہیں وہ جنہوں نے ہمارے لیے راستے کھلوائے ہیں؟ کوئی تو ہے نا. وہ خود مٹ گئے یا انہیں کسی نے مٹایا ہے؟ انہیں مٹایا ہے انہیں جوانوں نے جنہوں نے ماتم حسین کے مقصد کو سمجھا، جنہوں نے گریے کے مقصد کو سمجھا، جنہیں پتا ہے کہ حسین پہ رو لینا کافی نہیں ہے، ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا بھی ضروری ہے. جس سڑک پہ ہم آج آزادی کے ساتھ جاتے ہیں نا، نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر، اسی سڑک پہ نہ جانے کتنے جوانوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں، نہ جانے کتنے ہمارے بہادر جوانوں کے گلے کاٹ کر لکڑیوں پہ نو کے نیزہ کی طرح سر لگا دیے گئے، اسی روڈ پہ گاڑ دیے گئے تھے. آج اگر ہم کربلا جاتے ہیں تو ہمیں ان کی قربانی کو نہیں بھلانا چاہیے. وہ لائق احترام ہیں، انہیں ہمیں دن رات عظمت کو ان کی سلام کرنا چاہیے اور خود بھی اپنے اندر وہ کردار پیدا کرنا چاہیے. ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم دور بیٹھے ہیں، ہم وہاں قریب نہیں تھے، شاید ہم سے اتنا سختی سے سوال نہ ہو، مگر ذمہ داری تو سب کی ہے، فریضہ تو سب کا ہے. اگر روزوں پہ آنچ آئے تو ذمہ داری تو سب کی ہے نا، ہماری بھی ہے. کیا ہمارا کام یہ ہے کہ وہاں روزے خدا نہ خواستہ وہاں سے کوئی بری خبر آئے اور پھر ہم ماتم کرنے لگے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ ایک بات کہہ رہا ہوں کسی کو بری نہ لگے، رونا اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت موجود نہ تھے. ہم کربلا پہ اس لیے روتے ہیں کہ ہم وہاں موجود نہ تھے. لیکن اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو اس وقت رویا نہیں جاتا، میدان میں قدم رکھا جاتا ہے. ہم اس بات پہ روتے ہیں کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، مگر اگر ہوتے روزے عاشورہ تو کیا تب بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے؟ نہیں. جب کوئی کام ہو رہا ہو، جب منزل آزمائش ہو تو تب رویا نہیں جاتا، میدان عمل میں قدم رکھا جاتا ہے. ہم بھی اس انتظار میں نہ بیٹھے خدا نہ خواستہ وہاں سے کوئی بری خبر آئے تو پھر مجلس کر لیں گے، ذاکروں کو بلا لیں گے، ماتم کر لیں گے، شب بیداری کر لیں گے. نہیں، اس پہ نہیں رونا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے روزہ مسمار ہو گیا، خدا نہ خواستہ. سلام ان جوانوں پر جنہیں پتا ہے کہ عزاداری کا مقصد ظلم سے ٹکرانا ہے، چپ بیٹھنا نہیں ہے. مدینے کے اصحاب رسول اللہ رو رہے تھے. اور جب ایک بات میں آپ سے کہوں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں مگر رونے کا دل چاہے تو گریہ کریے. پتہ ہے آپ کو، جب کوئی کسی کی طرف سے بولنے والا نہ ہو، مددگار نہ ہو، طرفدار نہ ہو، حامی نہ ہو،
اس حالت کو عالم بے کسی کہتے ہیں۔ بے کس یعنی وہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو، طرفدار نہ ہو، حامی نہ ہو، جس کی طرف سے کوئی بولنے والا نہ ہو، اسے بے کسی کہتے ہیں۔ بے کس یعنی اکیلا، تنہا، جس کا کوئی ہو نہ وہاں پر موجود۔ فاطمہ دروازے کے پیچھے اکیلی تھی، سارا مدینہ خاموش تھا، اور اس عالم کو عالم بے کسی کہتے ہیں۔ کوئی زہرا کی طرفداری کرنے والا نہیں، اسے بے کسی کہتے ہیں۔ بے کسی میں فاطمہ نے دروازے کے پیچھے سے ایک بات کہی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذہنوں میں محفوظ رکھ لیجئے گا۔ اب دل چاہے تو اب گریہ کر لیجئے، وگرنہ کبھی یاد کر کے ضرور روئیے گا۔ زہرا نے کیا کہا دروازے کے پیچھے سے؟ کیونکہ بے کسی میں نکلی ہوئی بات جو زبان سے ہوتی ہے نا، بے کسی کے عالم میں، وہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ بے کسی اسی حالت کو کہتے ہیں جب ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی، بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، تو بے کسی میں زینب کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا، اور پسرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں بے کسی۔ فاطمہ نے کیا کہا دروازے کے پیچھے سے؟ کہا لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے والے نے کہا فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے کہا گھر کو آگ لگا دو گے؟ دروازہ جلا دو گے؟ گھر جلا دو گے؟ کہاں؟ تو فاطمہ نے ایک جملہ کہا بے کسی میں۔ وہ جملہ کیا تھا سن لیجئے، ذہنوں میں محفوظ رکھ لیجئے گا۔ فاطمہ نے کہا لوگوں کیا تم اس گھر کو بھی جلا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، حسن و حسین؟ زہرا نے یہ سوچ کے کہا تھا شاید انہیں یاد آ جائے کہ میرے وہ لال ہیں جو کبھی رسول کے کاندھوں پہ ہوتے تھے، کبھی رسول کی پشت پہ ہوتے تھے، کبھی رسول کی آغوش میں۔ پتہ ہے زہرا کو کیا جواب دیا گیا؟ کہنے والے نے آواز دی وَإِن کان فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو جل جائیں، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ مجھے نہیں پتا اس بی بی کے دل پہ کیا گزری۔ یہ ہے فاطمہ کا وہ جہاد جو مدینے میں فاطمہ کر رہی تھی نظام ولایت الہیہ کو بچانے کے لیے۔ فاطمہ شوہر کے حق کی لڑائی نہیں لڑ رہی تھی، فاطمہ نظام ولایت کے تحفظ کی لڑائی لڑ رہی تھی، تاکہ قیامت تک دین اسلام خونریزی کا دین نہ بنے، امن و امان کا مذہب، قتل و غارت گری کا مذہب نہ بنے۔ فاطمہ اس لیے جہاد کر رہی تھی، اور فاطمہ کی آواز احتجاج نے ایسا مشکل میں ڈال دیا تھا اس نظام خلافت کو کہ ان کے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آیا کہ فاطمہ جیسی رسول کی اکلوتی بیٹی کو بھی مظالم کا نشانہ نہ بنائے۔ فاطمہ کو اتنے مظالم کیے گئے کہ آپ نے مرثیہ پڑھا سبت علیہ مصائب لو انہا۔ کوئی سوچ سکتا ہے رسول کی اکلوتی بیٹی؟ یہ وہ قصہ درد ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیے، جب میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں تو اسی طرح کی صحیح آپ نے سن رکھا ہے نا کہ ان مدینے والوں نے علی سے ایک شکایت کی، یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں۔ امیر المومنین نے آ کے زہرا سے کہا، ایک سوال ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ فاطمہ کس کو رو رہی تھی؟ اپنے بابا کے فراق میں۔ فاطمہ کا دن رات کا گریہ انہیں اتنا پریشان کیوں کر رہا تھا؟ ذرا سا سوچئے گا اس بارے میں۔ اگر کسی محلے میں کسی گھر میں موت ہو جائے تو چاہے کافروں کا ہو، رونے پہ اعتراض نہیں کرتے، چونکہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ یہ مدینے والے زہرا کے رونے سے اتنے پریشان کیوں تھے؟ انہیں تو خود رونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایسا رسول دنیا سے گیا تھا جو وجہ تخلیق کائنات تھا، جو رحمت للعالمین تھا۔ ایک بیٹی اپنے بابا کو رو رہی ہے اس شہر میں، شہر والے کہتے ہیں علی کہیے کہ رات کو رو لیا کریں یا دن میں۔ یہ اعتراض فاطمہ کے رونے پہ اس لیے نہیں تھا کہ فاطمہ بس رو رہی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کیوں تھا اعتراض؟ اس بات کو سمجھیے گا آپ، آخر کسی کو رونے سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟
کوئی اپنے عزیز پہ رو رہا ہے. فاطمہ کا بابا اس دنیا سے گیا تھا جو وجہ تخلیق کائنات تھا. فاطمہ رو رہی تو فاطمہ کے رونے سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اب یہاں سے سمجھیے عظمت گریہ کو رونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انہیں فاطمہ کے رونے سے تکلیف اس لیے تھی کہ فاطمہ کا رونا بس رونا نہیں تھا، بلکہ فاطمہ کا رونا نقاب ظلم کو اتارنے والا تھا. فاطمہ کی ایک ایک فریاد اس باطل سسٹم کو برہنہ کر رہی تھی امت کے سامنے. ان کے منحوس چہرے کو تاریخ کے سامنے بے نقاب کر رہا تھا فاطمہ کا ایک ایک گریہ. اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ رات کو رو لیا کریں یا دن کو. انہیں فاطمہ کے رونے سے ویسے تکلیف نہیں تھی، تکلیف یہ تھی کہ فاطمہ کا رونا ان کے خیمہ ظلم میں زلزلہ پیدا کر رہا تھا. آج بھی رونے پہ پابندی اسی لیے لگائی جاتی ہے نا. ہم مظلوم کربلا کے ماتم دار کرتے کیا ہیں؟ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. آج پاکستان ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مطالبہ شدت سے ہوتا ہے. جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں وہ سب یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جلوس باہر نہ آئے. یہ جو روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں یہ باہر نہ آئے. ان سے کہو کرنا ہے تو اپنے امام باڑوں میں کرو، گھروں میں کرو. ہم روتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اسی ملک میں ناچ گانے کے جلوسوں پہ کوئی پابندی کا مطالبہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. ڈھول تماشے والے نکلے، پابندی کا مطالبہ نہیں. صرف گریے پہ پابندی کیوں؟ اس لیے کہ نسل یزیدی جانتی ہے کہ جہاں بھی گریہ کیا جائے گا وہاں یزیدیت بے نقاب ہو جائے گی. وہی راز کل فاطمہ کے رونے میں تھا، یہی راز آج ہمارے گریے میں ہے. یزیدیت کی صفوں میں کھلبلی اس لیے مچتی ہے کہ ماتم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. عزاداری نقاب ظلم کو اتارنے والی ہے. زہرا، میں تمام کرتا ہوں آج کی اس گفتگو کو یہاں لا کر، مگر دو باتیں جلدی جلدی کہہ دوں. زہرا اطہر جس جہاد کو کر رہی تھی وہ معمولی جہاد نہیں تھا. فاطمہ اکیلی آواز تھی، چونکہ وہ خط انحراف کو روکنا چاہتی تھی. فاطمہ امت کو کجروی سے روکنا چاہتی تھی. آپ جانتے ہیں فاطمہ، اب ایک عجیب سی بات ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں ہو جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں، بدن زخمی ہو، تو روایتیں یہ بتاتی ہیں فاطمہ 18 سال کے سن میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ عصا کے بغیر اٹھ نہیں پاتی تھی. مگر فاطمہ دیکھیں ایسی حالت میں بھی دین الہی کی حفاظت کے لیے کس طرح کی خدمات انجام دے رہی تھی. یہ تاریخ کم پڑھی جاتی ہے. کل سے جو میں نے تذکرہ کیا ہے، امید ہے یہ آپ کے لیے وہ باتیں ہوں گی جسے آپ نے کم سنا ہوگا. روایت کہتی ہے زخمی بدن، ٹوٹی پسلیوں کے باوجود زہرا خاموش نہیں بیٹھی. زہرا خاموش نہیں بیٹھی. روایت بتاتی ہے کہ امیر المومنین جب رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے تھے، دن بھر حضرت مشقت کرتے تھے، کام میں مصروف ہوتے تھے. علی جب رات میں گھر میں تشریف لاتے، یہ روایتیں ہیں. اس فاطمہ کس طرح چہرہ نقاب باطل کو بے نقاب کر رہی تھی. فاطمہ کا جہاد کم نہیں ہے. اتنی مصیبتیں بے وجہ تھوڑی ہی پڑی ہیں فاطمہ پہ. کیا کر رہی تھی فاطمہ؟ روایت کہتی ہے کہ جب علی رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے تھے، علی جب رات کے وقت گھر آتے تھے تو فاطمہ بستر پہ لیٹی ہوتی تھی، اٹھنا مشکل ہوتا تھا، مگر علی کا چہرہ دیکھ کے کہتی تھی یا علی مجھے انصار اور مہاجرین کے دروازوں پہ لے چلو. اور ہر رات فاطمہ یہ کام کرتی تھی. کہ بنت رسول آپ کی حالت اس لائق نہیں ہے. تو فاطمہ کہتی تھی علی جب تک زندہ ہوں میں ولایت کا اعلان کرنا چاہتی ہوں، اس امت کو جگانا چاہتی ہوں.
بہت دردناک واقعہ ہے، مگر میرا دل چاہتا ہے آپ کو سنا دوں تاکہ یہ تاریخ تکمیل ہو جائے، مدینہ مکمل ہو جائے، جو بعد رسول اس شہر میں مظالم اور جرائم ہوئے ہیں اس کا ایک خاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ علی مجھے لے چلو، مالا کہتے تھے بنت رسول آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ جا سکے۔ فاطمہ کہتی تھی علی جب تک زندہ ہوں میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہتی۔ روایتیں کہتی ہیں جب حضرت اسرار فرماتی تھی شہزادی تو امیر المومنین رات کے سناٹے میں فاطمہ کو کبھی تو بازو سے پکڑ کے سہارا دے کر یا کبھی کسی سواری پہ بٹھا کے رات کے وقت انصار و مہاجرین کے دروازوں پہ لے جاتے تھے مدینے میں، اسی شہر مدینہ۔ 75 دن یہ شہزادی زندہ رہی، 75 دن میں فاطمہ نے جو انقلاب برپا کیا وہ یہ ہے۔ اصحاب و مہاجرین کے دروازے پہ رات کے وقت اصرار کر کے فاطمہ علی کے ساتھ جاتی تھی۔ بعض تاریخیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ آل محمد تنہا تھے، میں نے جیسے کل گزارش کیا، کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی طرفدار نہیں تھا، ایک یہ چھوٹا سا گھرانہ تھا کہ جو تک تنہا تھا اس شہر میں۔ روایتیں کہتی ہیں کبھی کبھی ماں کی انگلی پکڑ کے چھوٹا شہزادہ حسین اور شہزادہ حسن بھی رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے رات کے وقت علی صحابی کا دق الباب کرتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ یہ مدینہ ہے بعد رسول۔ علی جب صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور صحابی دروازہ کھول کے باہر آتا تھا تو رات کے سناٹے میں علی کو اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے پاتا تھا، پوچھتا تھا یا ابو الحسن، اے علی آپ رات کے وقت میرے دروازے پہ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو میرا مولا سر جھکا کے ایک جواب دیتا تھا کہ دیکھو میں تم سے کچھ کہنے نہیں آیا ہوں، میں تم سے کچھ کہنے نہیں آیا ہوں، مگر میرے پہلو میں رسول کی بیٹی کھڑی ہے جو میرے ساتھ آئی ہے، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، رسول کی بیٹی صحابی کے دروازے پر، صحابی طرف جاتا تھا، بنت رسول آئی ہے، فاطمہ کہاں؟ یہ فاطمہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، علی کہہ رہے ہیں میرے پہلو میں فاطمہ کھڑی ہیں، وہ تم سے کچھ کہنے آئی ہیں، میں تم سے کچھ نہیں کہنے آیا۔ صحابی کانپتا ہوا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا بنت رسول اللہ آپ تشریف لائی ہیں میرے دروازے پہ، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے؟ تو فاطمہ علی کے پہلو میں کھڑی ہوئی کہتی تھی کہ اے میرے بابا کے صحابی، میں بس تجھ سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ میرے بابا نے ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کتنی بار علی کے حق کے بارے میں تاکیدیں کی تھی؟ علی کی وصایت، ولایت اور خلافت کا میرے بابا نے کتنی بار اعلان کیا تھا، تاکیدیں کی تھی، کہ تجھے یاد نہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں ایک بھی مسلمان رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا جسے پکا یہ پتہ نہ ہو کہ بعد رسول علی خلیفہ رسول اللہ ہیں، چونکہ اتنی بار اعلان کیا تھا۔ تو جب زہرا یہ پوچھتی تھی، یہ صحابی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا سر جھکا کہ ہاں بنت رسول اللہ، ہمیں سب یاد ہے، ہم بھولے نہیں ہیں، ہمیں سب یاد ہے رسول اللہ نے کتنی بار علی کے حق کی تاکید کی تھی۔ تو فاطمہ اس اقرار کے بعد یہ کہتی تھی جب تمہیں یاد ہے تو تم علی کے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہمارے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ چپ کیوں ہو، خاموش کیوں ہو، گھروں میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو روایت کہتی ہے یہ صحابی فاطمہ کو ایک جواب دے کر اپنا دروازہ بند کرنے لگتے تھے۔ وہ جواب یہ تھا کہ بنت رسول ہمیں سب یاد ہے، مگر اب کیا کریں، بات آئی گئی ہو گئی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بزدل اصحاب زہرا کو کیا جواب دیتے تھے؟ بنت رسول اب کیا ہو سکتا ہے، یعنی اب تو بات آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ کہہ کے دروازہ بند کرنے لگتا تھا کہ
رسول اگر علی بھی اس دن اسی طرح سقیفہ میں آئے ہوتے، سقیفہ میں مولائے غدیر اور سقیفہ میں کہتے تھے اگر علی بھی اس دن سقیفہ میں آئے ہوتے تو ہم علی کا ساتھ ضرور دیتے. اور یہ کہہ کے یہ بزدل صحابی جب دروازہ بند کرنے لگتا تھا تو فاطمہ کہتی تھی ذرا ٹھہر جا، دروازہ بند نہ کر، میرے بابا کے حق کا واسطہ بھی ٹھہر جا، دروازہ بند نہ کر. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو فاطمہ پوچھتی تھی کہ تم انصاف کیوں نہیں کرتے؟ ارے انصاف کیوں نہیں کرتے بتاؤ. کیا علی بھی رسول اللہ کے جنازے کو بے غسل و کفن چھوڑ کر اسی طرح سقیفہ میں آ جاتے جس طرح دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے؟ یہ فاطمہ کا جہاد تھا جو شہر مدینہ میں جاری تھا. علی جس مصلحت الہی کے لیے اور بقائے دین کے لیے خاموش تھے اسے بھی جانتی تھی فاطمہ. ایسا نہیں ہے، مگر حرف شکایت زبان پہ آ جاتا ہے، حالات ہیں، فطرت ہے انسان کی. روایت کہتی ہے ایک دن علی گھر میں تشریف لائے، فاطمہ صحن خانہ میں بیٹھی تھی. علی نے بنت رسول کو غمزدہ بیٹھے دیکھا اور آ کے پوچھا بنت رسول آپ اس طرح سر جھکائے کیوں بیٹھی ہیں؟ تو روایت کہتی ہے زہرا نے سر اٹھایا. اب جو علی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، فاطمہ رو رہی ہیں. علی جیسا شوہر فاطمہ جیسی زوجہ روتے ہوئے دیکھا تو شیر کبریا تڑپ اٹھے، پوچھا بنت رسول آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ رو رہی ہیں؟ تو زہرا نے کہا علی افسوس اسی کا ہے، صدمہ اسی کا ہے، غم اسی کا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا. آپ کے ہوتے ہوئے مجھے دربار سے محروم لوٹایا گیا یا علی. روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی زہرا کی یہ بات علی نے سنی، شیر کبریا کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ پہنچا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور قریب تھا کہ علی غیظ و غضب کی حالت میں گھر سے باہر نکل جاتے تلوار لے کر ذوالفقار. روایت کہتی ہے اسی وقت مسجد سے مؤذن کی آواز اذان بلند ہوئی. جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، علی کی نظریں فاطمہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی فاطمہ کا چہرہ غور سے دیکھ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے شیر کبریا کے. اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو علی نے فاطمہ سے ایک جملہ کہا بنت رسول بس مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے. فاطمہ ایک بات کا جواب، آج آپ کو اپنا حق چاہیے یا یہ چاہتی ہیں کہ یہ آواز اذان قیامت تک باقی رہے؟ اللہ اکبر. فاطمہ نے کہا علی ایک باغ تو باغ ہے، اگر میرا سارا گھر بھی لٹ جائے تو میں یہ نہیں چاہوں گی کہ یہ آواز اذان ختم ہو جائے، میرے بابا کا دین ختم ہو جائے. یا علی نہ جائیے. یہ ہے اہل بیت کی وہ قربانی، بقائے دین کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت کی. وگرنہ علی کے پاس وہ ذوالفقار تھی جس سے مرحبا انتر جیسوں کو علی نے زمین چٹائی تھی شیر کبریا نے. اذان اگر باقی ہے تو دین رسالت معاب باقی ہے. کہا نہیں میں اسے نہیں مٹنے دوں گی، چاہے میرا گھر لٹ جائے، یہ میرے بابا کی محنتوں کا ثمرہ، یعنی دین بچ جائے چاہے میرا گھر لٹ جائے. اور صرف کہا نہیں زہرا نے، بلکہ اس کے لیے زہرا کا گھر لٹ گیا. پتا ہے کربلا والے کس مقصد کو لے کے آئے تھے میدان کربلا میں؟ یزیدیت کربلا میں ہار گئی اس لیے کہ اس کا مقصد تھا دین محمد کو مٹانا، ذکر الہی کو مٹانا. اور کربلا والے اس لیے جیت گئے کہ ان کا مقصد تھا کلمہ توحید کو بچانا، ذکر الہی کو بچانا، آواز اذان کو بچانا.
باقی ہے تو اہل بیت جیت گئے، کربلا والے جیت گئے، اور مٹ جاتی تو ہم یزیدوں کو جیتا ہوا مان لیتے۔ کربلا تو یہی ہے نا، فیصلہ کربلا میں کیسے ہوا جیت اور ہار کا؟ دنیا کی ہر جنگ کا ایک اصول ہے، ہر جنگ کا، کہ جو لشکر قتل ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے یا نہیں؟ اور جو لشکر قتل کر دے وہ جیت جاتا ہے۔ دنیا کی ہر جنگ کا یہ اصول ہے، جو لشکر قتل کر دے وہ جیت جاتا ہے، جو قتل ہو جائے وہ ہار جاتا ہے۔ مگر کربلا اس اصول سے بالاتر ہے۔ یہاں جیتے وہ جن کے لاشیں مقتل میں پڑے رہ گئے، اور ہارے وہ جو قتل کر کے مقتل سے زندہ واپس گئے۔ ہارے یا نہیں ہارے؟ کھل کے کہیے ہارے، اس لیے کہ کربلا والوں کو اور حسین کو شکست خوردہ تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے جو یزید کو رضی اللہ کہنے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان میں بھی ہمت نہیں ہے۔ اگر ہمت ہوتی تو ہمارا یہ چیلنج دنیا کے سامنے نہ گونج رہا ہوتا کہ یہ کربلا ہے، اگر جنگ شاہزادوں کی قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ آج ان میں جرت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ حسین ہار گئے، چونکہ اگر اذان باقی ہے، اگر نمازیں باقی ہیں، اگر مسجد آباد ہیں تو سمجھو حسین جیت گئے۔ آواز اذان صرف آواز اذان نہیں ہے جوانوں، یہ فتح آل محمد کا اعلان عام ہے۔ کل فاطمہ نے کہا تھا اسے نہیں مٹنے دیں گے، یہ باقی ہے تو آل محمد جیت گئے۔ آواز اذان فتح آل محمد کا اعلان عام ہے، یہ باقی، اور یہ کربلا کا احسان سب پہ ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اذانوں کا احترام ہم سب پہ واجب ہے، اور اذان میں یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں سے آ رہی ہے آواز اذان۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آواز اذان کہیں سے بھی آئے، مسجد کسی کی بھی ہو، منارہ مسجد کسی کا بھی ہو، مسجد کے دروازے پہ بورڈ کسی کا بھی ہو، مگر اگر آواز اذان آ رہی ہے تو حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ آواز اذان لبیک اور فرما رہے ہیں آپ، توجہ فرمائیے گا، یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اذان جب بھی ہوگی حسینیت کی جیت کا اعلان ہوگا، اس لیے کہ اذان حسینیت کی جیت کا اعلان ہے۔ کبھی بھی یہ مت کہیے یہ اذان اس کی ہے، اس کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہو رہی ہے، نہیں، اذان چاہے یزید دے یا کوئی یزیدی دے، زبان اس کی ہے، اعلان حسین کی فتح کا ہے۔ اس لیے کہ حسین اس کو بچانے آئے تھے، یزیدیت اسے مٹانے آئی تھی۔ یہ آواز اذان کا احترام ہم پہ ہر جگہ ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی خطابت کا جوش نہیں ہے کہ میں آپ سے یوں ہی کہہ رہا ہوں یہ بات، نہیں، اسے اپنی جیت کا اعلان قرار دیا ہے خود معصومین نے۔ اگر کربلا والے نعوذ باللہ ہار گئے ہوتے نا تو شکست کا اس سے دردناک منظر آپ پوری انسانی تاریخ میں ڈھونڈ نہیں سکتے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ شکست کا اس سے دردناک منظر آپ نہیں تلاش کر سکتے اگر آل محمد شکست خوردہ ہوتے۔ شام کا بازار ہے، شام کا بازار، ایک جوان ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھا ہوا بازار شام میں کھڑا ہے، گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر۔ ایک جوان سر بازار سر جھکائے کھڑا ہے۔ سر اس لیے جھکا ہے کہ اس کی مائیں، بہنیں اور پھوپھیاں ننگے سر پشت ناکہ پہ بیٹھی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اس کی مائیں، بہنیں اور پھوپھیاں ننگے سر پشت ناکہ پہ بیٹھی ہیں، اور اس کے عزیزوں کے سر نوکے نیزہ پہ ہیں۔ اس سے زیادہ دردناک منظر کوئی ہو سکتا ہے؟
ہر طرف تماشائیوں کا ہجوم، سجا ہوا بازار، ہر طرف گہما گہمی، اور وہ جوان سر جھکائے کھڑا ہے۔ سر اٹھائے بھی تو کیسے کہ اس کی مائیں اور بہنیں اور پھوپھیاں ننگے سر ہیں، سید سجاد سر جھکائے کھڑے۔ اس سے دردناک منظر کوئی ڈھونڈ سکتا ہے؟ مگر آل محمد کو اپنی جیت کا کیسا یقین تھا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بوڑھا شامی مسجد سے نکلا، سید سجاد کے سامنے آیا، اور جو بیمار سر نہیں اٹھا رہا تھا اس سے ایک سوال کیا، سید سجاد یہ بتاؤ کربلا کی جنگ میں تم جیتے یا ہارے؟ اللہ اکبر۔ جو سر نہیں اٹھا رہا تھا اس نے احساس فتح مندی کے ساتھ سر اٹھایا اور اس سوال کرنے والے کو ایک جواب دیا، سن، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم کربلا میں جیتے یا ہارے تو تجھ تک ہی نہیں، قیامت تک ایک پیمانہ بتا کے جا رہا ہوں۔ اذا حان وقت الصلاۃ، سن، جب نمازوں کا وقت آئے تو مسجدوں کی طرف دیکھنا، اگر آواز اذان آ رہی ہے تو سمجھنا ہم جیت گئے، آواز اذان نہ آئے تو سمجھنا ہم ہار گئے۔ سجاد نے مسجدوں کی بات کی ہے، کسی خاص مسجد کی نہیں۔ اب مسجد کسی کی بھی ہو، اگر آواز اذان آ رہی ہے تو آل محمد کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، اسے کبھی نہ بھولیے گا۔ بے کسی کا یہ عالم، مگر ایسی فتح کیسی بے کسی کے ساتھ لی گئی۔ روایت کہتی ہے سید سجاد کبھی بھی اس منظر کو بھول نہیں سکے۔ شام و کوفہ کے بازاروں میں جن مرحلوں سے میرا بیمار امام گزرا ہے اسے کبھی بھلا نہیں پائے۔ روایت کہتی ہے، بس روایت پڑھ رہا ہوں، مجلس تمام ہو جائے گی، حق کے گری ادا ہو جائے۔ میرا مولا کربلا کے بعد 40 سال روتا رہا اپنی اس مظلومیت کو یاد کر کے، کربلا والوں کو یاد کر کے۔ روایت کہتی ہے کہ امام کے سامنے پانی آتا تھا تو تب امام تڑپ کے روتے تھے کربلا والوں کی پیاس کو یاد کر کے۔ جب کھانا آتا تھا تو کربلا والوں کو یاد کر کے روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ پانی جو سامنے رکھا ہوتا تھا اس میں اتنے آنسو گر جاتے تھے کہ وہ پانی مضاعف ہو جاتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ امام کے در دولت کے قریب سے، بیت الشرف کے قریب سے، مدینے میں ایک چاہنے والا گزر رہا تھا۔ چاہنے والا جب امام کے بیت الشرف کے قریب سے گزرا تو چھت سے پرنالے سے ٹپکتے ہوئے پانی کے قطرے اس کے لباس پہ گرے، اور جب لباس پر وہ پانی گرا جو اوپر سے گر رہا تھا تو وہ دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، کنیز نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی کنیز نے دروازہ کھولا پوچھا کیا بات ہے، تو اس شخص نے بس اتنا کہا کہ اے کنیز خدا، میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ لباس نماز کا ہے، یہ جو پانی اوپر سے گر رہا ہے یہ پاک ہے نا؟ جیسے ہی یہ جملے کہے کنیز نے سر و سینہ پیٹ کے کہا منہال، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ پانی صرف پانی نہیں ہے، یہ پانی وہ ہے جس میں تیرے امام کے آنسو ملے ہیں۔ میں نے جب سے مولا کو وضو کے لیے لے جا کے پانی دیا ہے تب سے پانی کو دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، پانی کو دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، اور اتنا روئے ہیں کہ پانی مضاعف ہو گیا۔ یہ تیرے امام کے آنسو ملے ہیں اس میں۔ چاہنے والا تھا، تڑپ گیا، مولا گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہاں؟ تو کہے کنیز خدا ذرا امام سے اجازت لو، میں مولا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں خدمت میں۔ چاہنے والا تھا، اجازت ملی، آیا وہاں جہاں سید سجاد پانی کو دیکھتے جاتے تھے روتے جاتے تھے۔ رو رہے ہیں مولا، چاہنے والا ہے، فرض کیجئے، تصور کیجئے ہم بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم اپنے آقا کو اس حالت میں دیکھتے۔ روایت کہتی ہے چاہنے والا بھی رونے لگا، امام کے قریب بیٹھ گیا، کچھ دیر بعد آنسوؤں کو صاف کیا اور ایک جملہ کہا،
فرزند رسول بہت زمانہ گزر گیا، مدتیں بیت گئی، مولا کتنا روئیے گا آقا، صبر کیجئے مولا صبر کیجئے، کتنا روئیے گا۔ جیسے ہی اس چاہنے والے نے یہ کہا، امام نے سر اٹھایا اور کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، تم کہہ رہے ہو کتنا روئیے گا۔ منہال یعقوب کا ایک یوسف بس نظروں سے اوجھل ہوا تھا، روایت قرآن کہتا ہے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ منہال اسے کتنا رونا چاہیے جس کے 18 یوسف کربلا میں ایک دوپہر میں ذبح کر دیے گئے ہوں۔ اے منہال تم کہتے ہو کتنا روئیے گا، میں بھی کتنا رویا ہوں۔ یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ امام یہ کہہ کے پھر رونے لگا، چاہنے والا بھی رونے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر چاہا کہ اپنے مولا کو تسلی دینا کیوں نہ چاہے گا۔ ایک بڑی اچھی بات کہی عزاداروں، کہا مولا یہ صحیح ہے کہ آپ کا گھرانہ کربلا میں قتل ہو گیا، آپ کے 18 یوسف کربلا میں مارے گئے، مولا یہ صحیح ہے، مگر آقا یہ سوچ کے صبر کر لیجئے کہ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، شہادت تو آپ آل محمد کے گھرانے کی میراث ہے۔ امام نے سر اٹھایا، منہال کو روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کچھ دیر بعد کہا منہال صحیح کہتے ہو، تمہاری یہ بات مجھے تسلی دے سکتی ہے، شہادت ہم آل محمد کے گھرانے کی میراث ہے۔ اے منہال ٹھیک ہے کہ شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے، مگر میں کیوں نہ رہوں؟ منہال بتا کیا ماں بہنوں اور پھپھیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرانا یہ بھی ہم آل محمد کی میراث ہے۔ منہال شام و کوفہ کے بازار تھے، میری پھپھیاں اور بہنیں ننگے سر تھیں، منادی آواز دے رہا تھا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ رب کریم تجھے تیری عظمت و جلالت و شان کرم کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، پروردگار بندگی اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ رب کریم ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ رب کریم جو مومنین و مومنات مقروض ہیں ان کو بار قرض سے سبکدوش فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پالنے والے عاشقان اہل بیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ رب کریم مقامات مقدسات آباد عالیات بالخصوص کربلا معلیٰ، نجف، اشرف، سامرہ اور روضہ سید زینب کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت پہ معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ رب کریم علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ ماتم حسین۔